بسم اللہ الرحمن الرحیم 21واں پارہ اتل ما اوحی تسلسل سورۃ العنکبوت۔ کتاب مقدس کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، بے شک نماز بدی اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ یاد رکھو ذکر الہی سب سے اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ اگر کبھی تمہیں اہل کتاب سے بحث مناظرہ کرنا پڑے تو بہتر انداز میں مباحثہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے نہ تھے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو گمراہوں کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا۔ معجزے کا ظہور بالکلیہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ فصیح و بلیغ کتاب الہی جو نازل کی جا رہی ہے خود ایک زبردست نشانی ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ نصیحت ہی نصیحت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اے بندگان خدا، صرف خدا کی ہی عبادت کرو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ہجرت کرنا پڑے تو کسی قسم کا پس و پیش نہ کرو۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، رزق کے معاملے میں ہرگز فکر نہ کرو، وہ بالکل پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کشادگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ رہی موت، اس کا مزہ تو ہر فرد کو چکنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل کے بہلائے کے سوا کچھ نہیں۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جب کشتی خطرے میں گر جاتی ہے تو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن بحفاظت خشکی پر پہنچ کر پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ الروم، اس سورت کے آغاز میں ایک اہم پیشن گوئی کی گئی ہے۔ رومن ایمپائر ایک عیسائی مملکت تھی جس پر شہنشاہ ایران خسرو پرویز نے چڑھائی کر کے روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس طرح ایرانی آتش پرستوں نے فتح پائی تو مشرکین عرب نے طنز کرنا شروع کر دیا کہ رومن ایمپائر کے اہل کتاب عیسائی اگر حق پر ہوتے تو ضرور فتح یاب ہوتے۔ قرآن حدیث نے پیشن گوئی کی کہ آئندہ چند ہی سال کے اندر اندر عیسائی پھر غالب آ جائیں گے اور مشرک ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیشن گوئی کی تھی وہ رومیوں کی انتہائی تباہ ترین صورتحال تھی، اور بظاہر ان کے ابھرنے اور ایران کو مغلوب کرنے کی بات بالکل انہونی بلکہ مضحکہ خیز معلوم ہوتی تھی۔ لیکن ہجرت نبی کے 1 سال بعد جبکہ مسلمانوں کے 313 بے سر و سامان افراد کے جتھے نے مشرکین عرب کو بدر کے میدان میں پیسپا کر دیا، اس وقت یہ اطلاع ملی کہ رومیوں کو اہل فارس پر فتح اور نصرت حاصل ہو گئی۔ اس خبر سے مسلمانوں کو دوہری خوشی نصیب ہوئی۔ یہ پیشن گوئی قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کی ایک اہم دستاویز شہادت ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جب رومن ایمپائر عیسائی اہل کتاب کی سلطنت پھر سے فتح یاب ہوگی تو مسلمان اہل کتاب اس فتح اور نصرت پر خوشیاں منائیں گے۔ یاد رکھو نصرت و کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ اکثر لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کے انکار کرتے ہیں۔ یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو پر ہی چھے ہوئے ہیں اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کی مجرم قوموں کو کیف کردار تک پہنچا دیا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی، ان سے زیادہ بستیاں انہوں نے بسائی تھیں۔ جس روز وہ گھڑی آئے گی تو سارے مجرمین کی سٹی گم ہو جائے گی، ان کا کوئی جھوٹا خدا ان کی سفارش کے لیے نہیں آئے گا۔ اس دن سارے انسان الگ الگ گروہوں میں منقسم کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور عمل صالح جن کا دفتر عمل روشن ہوگا وہ جنت کے باغوں میں خوش و خرم ہوں گے، اور کفار و مشرکین لامتناہی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ پس صبح و شام، دوپہر اور سحر کے اوقات میں تسبیح و تحلیل کیا کرو۔ اوقات نماز کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان کے ذریعے تمہارے لیے راحت و سکون کا سامان فراہم کر دیا اور آپس میں پیار و محبت کو استوار کیا۔ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، زبانوں اور رنگوں کے اختلاف میں، رات کی نیند اور دن کی سعی و محنت میں، خوف و امید سے ملی جلی بجلی کی چمک میں غور و فکر کرنے والے اہل قرد کے لیے اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ اس بات پر غور کرو کہ جب تم اپنے غلاموں یا خادموں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے تو خدا کس طرح بندوں کو اپنی
خدائی میں شریک کر سکتا ہے۔ جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جس پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ ان مشرکوں کی روش پر نہ چلو جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ کر اپنے آپ میں مگن اور مست ہیں۔ لوگوں کا بڑا عجیب حال ہوتا ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پروردگار کو پکارتے ہیں، لیکن جب یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں سود پروان نہیں چڑھتا، بلکہ اس کی خوشنودی کی خاطر دی گئی زکوٰۃ پروان چڑھتی ہے۔ بس رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ انسان اپنی پیدائش کے وقت کمزور اور لاچار ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس کے وجود سے قوت و توانائی پھوٹی پڑتی ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے جو ضعیفی اور کمزوری سے عبارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے، بے یقین کافر و مشرکین کو تم ہرگز کمزور اور پست ہمت نہ پائیں۔ سورۃ اللقمان۔ بعض لوگ قدیم داستانیں اور بے اصل قصے سنا کر خلق خدا کو راہ راست سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا قرآن مجید کے سچے اور عبرت آموز قصوں کے جواب میں اپنی داستان سرائی کے ذریعے لوگوں کی توجہ کو دعوت دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم کاریگری ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تھامے رکھا، زمین کی سطح پر پہاڑوں کو جما کر اسے صلابت عطا کی، بے شمار انواع و اقسام کے جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، آسمان سے باران رحمت کو نازل کیا، زمین میں طرح طرح کی عمدہ چیزیں پیدا کر دیں۔ یہ تخلیق خداوندی کی چند مثالیں ہیں۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ دوسرے معبودوں نے کیا کیا پیدا کیا۔ اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے نوازا، جس کا ثمرہ ہی تھا کہ وہ اللہ کا ایک شکر گزار اور احسان مند بندہ بن سکا، اور شکر و صفات کی ایسی روش خود آدمی کے لیے اپنے ہی لیے سود مند ہے، لیکن جو کفران نعمت کی راہ پر چلتا ہے جو خود ہی اپنے خسارے کا سامان پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی حمد و ستائش کرتا ہے یا نہیں، وہ تو آپ سے آپ محمود ہے۔ حضرت لقمان نے ایک موقع پر اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، جانے پدر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان کی نصیحت کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اپنے والدین کا حق پہچاننے اور ان سے حسن سلوک روا رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لانا۔ ساتھ ہی یہ آگہی بھی دی کہ اگر والدین اپنے بیٹے کو شرک کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کی یہ بات اس قابل نہیں ہے مانی جائے کہ یہاں قابل نہیں ہے کہ مانی جائے۔ ہاں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ بہر صورت کیا جانا چاہیے، لیکن اطاعت و پیروی اس شخص کی جائے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ والدین ہوں یا اولاد، سبھی کو بالآخر اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں پہنچ کر یہ معلوم ہوگا کہ کون دنیا میں کیا کیا کر کے آیا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے، اللہ کا علم لامحدود ہے، وہ اتنا باریک بین اور باخبر ہے کہ رائی کے دانے جیسی چھوٹی چیز کو چاہے زمین کی گہرائیوں میں مخفی ہو یا آسمان کی رفتوں میں باہر نکال لائے گا۔ اور بیٹے، نیکی کے اجالوں کو پھیلانا، بدی کے اندھیرے کو دور کرنا، اور اس راہ عظیمت میں جو مشکل بھی آن پڑتی ہے اس کا صبر و ثبات سے مردانہ وار مقابلہ کرنا، نماز قائم کرنا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات اور بے رخی سے بات نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ خود پسندوں اور مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار، اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز میں نرمی اور پستی رکھنا، کیونکہ تمام آوازوں میں مکروہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرنے میں پیش رہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی صحیح علم ہوتا ہے اور نہ ہدایت کی روشنی۔ ایسے لوگ تعلیمات ربانی پر عمل کرنے کی بجائے اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جس کو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کیا تھا۔ کیا یہ لوگ اسی طرح قرآن تقلید کیے جائیں گے، چاہے شیطان کو کیوں نہ شعلہ بار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کا محسن بندہ بن جائے تو اس نے درجہ قابل اعتماد سہارے کو تھام لیا۔ روئے زمین کے سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی اور ایسی ہی مزید 7 سمندر روشنائی فراہم
کام کریں تب بھی اللہ کے کرشمے، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ وہ زبردست و حکیم ہے۔ سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور ان سب کو موت کے بعد دوبارہ کھڑا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک کو پیدا کیا جائے اور موت کے بعد پھر اسے زندہ کیا جائے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو جبکہ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس نہ تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آؤ اور نہ اس بڑے دھوکے باز شیطان کے جھانسے میں پھنسو۔ ان باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کی گھڑی، بارش کا وقت، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کرنے والا ہے اور کون کہاں مرے گا۔ سورۃ السجدہ۔ اللہ سبحانہ آسمانوں سے لے کر زمین تک کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کے بعد جملہ امور کی کیفیت آتے رہتی ہے۔ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے شے سے چلائی، اسے شکل و صورت عنایت فرمائے، اس میں روح پھونک دی، کان آنکھ دیے، دل عطا فرمائے۔ اتنا سب کچھ پا کر بھی لوگ عموماً ناشکر ہی ہوتے ہیں۔ اس دن مجرم ندامت سر جھکائے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی خطاؤں کی منہ بولتے تصویر بنے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے، لیکن اب نیک عمل کرنے کا وقت کہاں ہے، اب تو پاداش عمل کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی نصیحت سے بھرپور آیات سن کر ایمان والے سر بہ سجود ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل سے ان کی زبان تر رہتی ہے، تکبر انہیں چھو کر بھی نہیں جاتا، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر عبادت نیم شبی میں غرق ہو جاتے ہیں، خوف اور امید کے ملے ہوئے جذبات کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے اعمال صالحہ کے سلسلے میں اللہ نے جو کچھ اپنے ہاں ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے فسق و فجور میں زندگی گزاری تھی وہ جہنم میں جائیں گے، اس میں سے باہر نکال آنے کی بار بار کوشش کریں گے مگر ہر دفعہ ان کو اسی میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے بھی ان مجرموں کو دنیا میں کسی نہ کسی طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا رہا ہے تاکہ یہ لوگ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں۔ سورۃ الاحزاب۔ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، ان کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ اگر کوئی اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے تو بیوی نہیں بن جاتی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس کا کفارہ کا ذکر 28ویں پارے کی پہلی صورت میں آئے گا۔ اہل ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور مقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، عام مومنوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ غزوہ احزاب پر اللہ تعالیٰ نے جس غیبی انداز میں اہل ایمان کی مدد کی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے منافقین کی روش پر سخت تنقید کی اور فرمایا کہ انہوں نے طرح طرح کے فتنے برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب خطرات سب پر منڈلانے لگتے ہیں تو ان منافقین جیسے جان نکل جاتی ہے اور جب فائدہ حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بڑے چرب زبان بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین قابل تخلیق نمونے زندگی ہے۔ آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کے امیدوار کو چاہیے کہ وہ اللہ کو بکثرت یاد کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا بھی وقت آیا تھا جبکہ آپ کی معاشی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ منافقین اور منافقات کی ریشہ دوانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی کے سکون کو درہم برہم کر دیا تھا اور آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین نہایت پریشان تھے۔ ان حالات میں اذن خداوندی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور خوشحالی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو تمہارے لیے اجر فراواں ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو منتخب کر لیا۔